السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ العزیز پارہ نمبر 9 کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جیسا کہ 8ویں پارے کے آخر میں ہم نے پڑھا تھا، حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ شروع ہوا تھا۔ اس قصے کا باقی حصہ 9ویں پارے کے آغاز میں بیان کیا جا رہا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو برائیوں سے، فتنہ فساد پر ان کی روک ٹوک کی تو متکبر سرداروں کی طرف سے دھمکی ملی۔ انہوں نے کہا کہ اے شعیب، ہم تمہیں اور جو لوگ تمہارے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تم بھی ہمارے دین میں آ جاؤ۔ آپ نے جواب دیا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، باقی تمہیں جو کرنا ہے کرو، ہم اللہ پر توکل اور بھروسہ رکھتے ہیں۔ تو ان قوموں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا دستور یہ رہا ہے، اللہ کا طریقہ یہ رہا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم انہیں ہر طرح سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، تنگی اور تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، شاید وہ ہماری طرف لوٹ آئیں، لیکن جب وہ نرمی سختی کسی بھی طریقے سے نہیں مانتے تو ہم اچانک انہیں اپنی عذاب کی گرفت میں لے لیتے ہیں اور انہیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب ان قصوں کے بعد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ علیہ السلام کو قوم کے انکار کرنے پر، ان کے تکبر کرنے پر تسلی دی اللہ رب العزت نے کہ آپ غمگین نہ ہو، آپ سے پہلے انبیاء کرام کو بھی جھٹلایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ وہ 6 انبیاء جن کے قصے سورہ اعراف میں بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے تفصیل کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان ہوا ہے، اور تفصیل اس لیے کہ ان کی قوم کی جہالت جو ہے ساری قوموں کی جہالت سے بڑھ کر تھی، اور آپ کو جو معجزات عطا کیے گئے تھے وہ بھی پچھلے انبیاء کے معجزات کے مقابلے میں زیادہ واضح تھے، لیکن ان واضح معجزات کے باوجود انہوں نے جھٹلایا۔ اس کا کچھ بیک گراؤنڈ اس طرح کا ہے، مختصراً آپ کو یہ واقعہ بتا دیتی ہوں کہ فرعون اور اس کی قوم یعنی قبطیوں نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اور وہ طرح طرح کے ان پر ظلم تشدد کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو بدترین غلامی سے رہائی دلا کر ان کے اپنے وطن یعنی ارض مقدس میں لے جانا چاہتے تھے۔ آپ نے فرعون سے یہ مطالبہ کیا کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دو۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دعویٰ کیا کہ میں رب العالمین کی طرف سے رسول بن کر آیا ہوں، تو اس نے مذاق کے طور پر کہا کہ اچھا، اگر واقعی تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ آپ نے پھر معجزات مختلف دکھائے، لاٹھی زمین پر ڈالی جو دیکھتے ہی دیکھتے ایک خوفناک اژدہے کی شکل اختیار کی۔ آپ نے اپنا ہاتھ باہر نکالا تو وہ روشن ہو گیا، نور نکلا اس میں سے، تو مختلف معجزات آپ نے دکھائے۔ اب فرعون کو یہ ڈر ہو گیا کہ کہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لوگ ایمان نہ لیں، اس لیے اس نے اپنے خاص مشیروں کو اکٹھا کیا اور مشورہ کیا ان سے کہ یہ ایک جادوگر ہے جو تمہارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، تم مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک میں بڑے ماہر جادوگر ہیں، سب کو جمع کیا جائے تاکہ وہ ایک کھلے میدان میں سب کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی جائے۔ اب ہوا یہ تھا کہ جب تمام جادوگروں کو اکٹھا کیا گیا، بڑے بڑے جادوگر تھے، ماہر تھے، تو ان کو پتا تھا کہ معجزے اور جادو میں فرق ہوتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا معجزہ دکھایا تو جادوگر سمجھ گئے کہ یہ کوئی جادو نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے معاملے میں موسیٰ علیہ السلام خود بھی بے اختیار ہیں، کیونکہ معجزہ ایسی چیز ہوتا ہے جو نبی کے بھی اختیار میں نہیں ہوتا، جس سے وہ صادر ہو رہا ہوتا ہے معجزہ، ٹھیک ہے۔ تو اب وہ جو جادوگر تھے وہ یہ دیکھ کر بے اختیار سجدے میں گر گئے اور انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ظاہر ہے جب فرعون نے یہ سب دیکھا تو اس سے یہ بات برداشت نہ ہوئی، انہوں نے پھر مختلف طرح سے مسلمانوں کو دھمکیاں دینے کی کوشش کی، لیکن یہ جادوگر جو ایمان لے آئے تھے ان کے دل میں شروع میں ہی ایمان اتنا مضبوط ہو گیا تھا کہ فرعون کی دھمکیوں سے یہ ڈرے نہیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں کہ واقعہ تو کافی تفصیلی ہے، لیکن اس میں مین کیا ہے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بار بار دعوت دی، دین حق کی دعوت دی، اس کی مسلسل سرکشی، مسلسل نافرمانی کے باوجود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بار بار اللہ کی طرف آنے کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، وہ نہ مانا، اس نے انکار کیا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے مختلف عذابوں میں انہیں مبتلا کر دیا۔ پہلا عذاب یہ تھا کہ اللہ نے ایسا طوفان بھیجا جس سے ان کی کھیتیاں تباہ ہو گئیں، پھر ٹڈیوں کے دل آئے جو درختوں کے پتے تک چٹ کر گئے، اس قدر جو ہے وہ چچڑیاں پیدا ہو گئیں کہ انہوں نے جمع شدہ غلے کو ناقابل استعمال کر دیا۔ چوتھا عذاب یہ تھا کہ مینڈکوں کی اتنی کثرت ہو گئی کہ بات کرنے کے لیے منہ کھولتے تو مینڈک منہ کی طرف چھلانگ لگاتی۔ پانچواں عذاب یہ کہ ان کی نہریں، ان کی کنویں، مٹکوں کا پانی خون میں تبدیل ہو گیا۔ تو جب کوئی عذاب آتا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے عہد کر لیتے تھے کہ اب اگر نجات مل گئی اللہ کی طرف سے تو ہم ایمان لائیں گے، جب نجات ملتی تو فوراً انکار کرنے لگ جاتے تھے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے عذاب سے نجات دے دی۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ اب ہوا یہ
کہ انہیں دستور زندگی کی ضرورت محسوس ہوئی، اللہ نے اپنے نبی کو کوہ طور پر بلایا، وہاں آپ نے 40 روزے رکھے، آپ کو اللہ نے ہم کلامی کا شرف دیا، دستور زندگی کے طور پر تورات دی کہ زندگی گزارنے کا کیا طور طریقہ ہونا چاہیے، اس میں سارے اصول بتائے۔ لیکن آپ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے کیا کیا کہ بچھڑے کو معبود بنا لیا، پھر اس کے بعد بنی اسرائیل بھی طرح طرح کی نافرمانیوں پر اتر آئے۔ ایسی عجیب قوم تھی کہ قدم قدم پر پھسل جاتے تھے، وعدے کرتے تھے بھلا دیتے تھے، اللہ کے احکام کا مذاق اڑاتے تھے، ان میں تبدیلیاں کرتے باز نہیں آتے تھے۔ حکم دیا گیا کہ بیت المقدس میں سر جھکا کر داخل ہونا ہے، وہ سر اٹھا کر پاؤں گھسیٹتے ہوئے داخل ہوتے ہیں۔ کہا گیا کہ ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ نہ کرو، ہیلے بہانے سے مچھلی کا شکار کرنے لگے۔ ان کے سروں پر کوہ طور اٹھا کر تورات پر عمل کا وعدہ لیا گیا، اپنے وعدے کو نبھانے میں ناکام رہے۔ تو یہ تمام واقعات سورہ اعراف میں کافی تفصیل سے ہیں۔ جب بنی اسرائیل سے وعدہ لینے کا ذکر ہے تو پھر اسی نسبت سے 12ویں رکوع میں بتایا گیا کہ عالم ارواح میں تمام انسانوں سے بھی اللہ کے حکموں کو پورا کرنے کا وعدہ لیا گیا تھا، مگر اکثر انسانوں نے اس وعدے کو فراموش کر دیا۔ اس کے بعد سورت کے اینڈ پر جو ہے کچھ اہم مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں نمبر 1 کیا ہے؟ بلعام بن باعورہ کا قصہ بیان کیا گیا ہے کہ بلعام بن باعورہ کا قصہ، جسے علم و شرف عطا کیا گیا تھا، لیکن اس بدبخت نے اپنے علم کو دنیا کے چند انگریزوں کے بدلے فروخت کر دیا۔ تو اس قصے سے ہمیں یہ عبرت حاصل ہوتی ہے کہ عمل اور اعلیٰ اخلاق کے بغیر خالی خولی علم اللہ کے ہاں کسی کام کا نہیں۔ اسی لیے کسی عرب شاعر نے کہا کہ اگر تقویٰ کے بغیر علم میں کوئی شرف کمال ہوتا تو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ابلیس سب سے زیادہ معزز ہوتا۔ علم کے ساتھ اعلیٰ اخلاق بھی ضروری ہیں، علم کے ساتھ محبت بھی ضروری ہے۔ اور پھر بتایا گیا پوائنٹ نمبر 2، کفار چوپایوں کی طرح ہیں۔ کافروں کی مثال چوپایوں کی طرح ہیں، کیونکہ وہ اپنے دل، دماغ، آنکھوں، کانوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں۔ آنکھوں والے اندھے اور کانوں والے بہرے کہلاتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 3، دنیا کی مہلت۔ اللہ تعالیٰ کفار کو اس دنیا میں مہلت دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انہیں اچانک پکڑ لیتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 4، قیامت کا علم۔ قیامت کا معین علم جو ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے۔ پوائنٹ نمبر 5، اخلاق کریمانہ، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کریمانہ اخلاق اختیار کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ آپ عفو اختیار فرمائیں، آپ درگزر کریں، نیک کام کرنے کا حکم دیں، جاہلوں سے کنارہ کر لیں۔ پھر سورت کے اختتام میں جو ہے وہ قرآن کی عظمت بیان کی گئی ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے، اس کا ادب بتایا گیا ہے۔ آگے پھر ہماری سورہ انفال شروع ہو رہی ہے۔ سورہ انفال مدنی سورت ہے، اس میں 75 آیات اور 10 رکوع ہیں۔ انفال نفل کی جمع ہے اور نفل مال غنیمت کو کہا جاتا ہے، تو آیت نمبر 1 میں مال غنیمت کا حکم ذکر کیا گیا ہے، اسی لیے اس سورت کو سورہ انفال کہا جاتا ہے۔ اب اس صورت میں خاص طور پر جو احکامات ہیں ان میں پہلا جہاد فی سبیل اللہ، اس کا موضوع سب سے زیادہ نمایاں ہے۔ یہ صورت غزوہ بدر کے بعد نازل ہوئی، جو کہ تاریخ اسلام میں ہونے والے غزوات کی بنیاد ہے، اور اس غزوے میں اللہ کی مدد و نصرت کو آنکھوں سے مشاہدہ کیا گیا۔ اس صورت کی ابتدا مال غنیمت کا حکم بیان کرنے سے ہوئی ہے، کیونکہ اس کی تقسیم کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہو گیا تھا، اور پھر اس کے بعد مومنوں کی صفات بیان کی گئی ہیں، 5 صفات۔ نمبر 1، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف رکھتے ہیں، تلاوت قرآن سے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، رحمان پر ان کا بھروسہ توکل ہے، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کرتے ہیں، اور پھر نیکسٹ آیات میں غزوہ بدر کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے۔ تو سورہ انفال کی خصوصیت جو ہے کی قابل ذکر خاصیت یہ کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو 6 بار یا ایھا الذین آمنو کے محبت بھرے الفاظ سے خطاب فرما کر انہیں ایسے پیارے اصول بتائے ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر وہ میدان جہاد میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ سکتے ہیں۔ وہ خطابات کیا ہیں؟ نمبر 1، پہلا خطاب آیت نمبر 15 میں ہے، جس میں فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، جب تم میدان جنگ میں کافروں سے ٹکراؤ تو ان سے پیٹھ مت پھیرو۔ دوسرا خطاب آیت نمبر 20 میں فرمایا گیا اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی اطاعت کرو اور اسے سن کر اس سے منہ نہ موڑو۔ تیسرا خطاب آیت نمبر 23 میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو جب وہ تمہیں ایسے کام کی طرف بلائیں جس میں تمہاری زندگی ہے۔ چوتھا خطاب آیت نمبر 27 میں ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت نہ کرو، آپس کی امانتوں میں بھی جان بوجھ کر خیانت نہ کرو۔ پانچواں خطاب آیت نمبر 29 میں ہے کہ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے تو وہ تمہیں فرقان عطا فرما دے گا، تمہارے گناہ تم سے دور کر دے گا، تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ چھٹا خطاب آیت نمبر 46 میں ہے، اور یہ آیت 10ویں پارے میں ہے کہ اے
ایمان والو جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر چلو، آپس میں جھگڑا نہ کرنا ورنہ تم بزدل ہو جاؤ گے، تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اور صبر سے کام لو کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں۔ تو ان آیات میں جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے ان پر عمل پیرا ہو کر، اور جن باتوں سے منع کیا گیا ہے ان سے باز آ کر مسلمان یقیناً دنیا کی سب سے مضبوط اور طاقتور قوم بن سکتے ہیں۔ ایسی جماعت کبھی بھی ہار نہیں سکتی جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتی ہو، ایسی دعوت پر لبیک کہتی ہو جس میں دلوں کی زندگی ہو، عزت راز پوشیدہ ہوں، خوف خدا رکھنے والی ہو، ان کا کلمہ ایک ہو، ان کی صفوں میں اتفاق اور اتحاد ہو، تو ایسی جماعت کبھی شکست نہیں کھا سکتی، اگرچہ اس کا مقابلہ پہاڑوں ہی سے کیوں نہ ہو۔ تو یہاں پر ہمارا جو ہے وہ نواں پارہ اینڈ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں تمام صفات عطا فرمائے۔ السلام علیکم، جزاکم اللہ۔